السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو کہ آپ کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں یہ آتشی، بادی، آبی، خاکی یہ کیا چیزیں ہیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کو ہر احباب کو پتہ ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کیا ہے۔ اسی طرح آتشی، بادی، آبی، خاکی 4 عناصر ہیں جن سے مل کے یہ کل کائنات بنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عملیات میں یہ چیز کیوں ضروری ہے۔ عملیات میں یہ چیز کیوں ضروری ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ عملیات میں یہ چیز کیوں ضروری ہے، جس کا جاننا آپ کو ضروری ہے۔ آپ کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک چارٹ شیئر کیا جائے گا جس میں آتشی لائن لگی ہوگی اور تمام آتشی روح جو کہ پہلے فرسٹ استعمال ہو رہے ہیں نام کے حساب سے، یعنی کہ کس کے نام الف ہے تو وہ آتشی خانے میں آ رہا ہے، بے ہے تو وہ کس خانے میں آ رہا ہے، تے ہے تو وہ کس خانے میں آ رہا ہے، ٹے ہے تو وہ کس خانے میں آ رہا ہے، اس طرح سے ہے تو وہ کس خانے میں ہے، سین، دال، ڈال، زال کس خانے میں کون سے حروف ہیں، آتشی کون سے ہیں، بادی کون سے ہیں، آبی کون سے ہیں اور خاکی کون سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے چارٹ مارک کو کہ چارٹ میں آپ کا نام کہاں شو ہو رہا ہے، آتشی میں ہے، آبی میں ہے، بادی میں یا خاکی میں ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کنفرم ہونی چاہیے۔ یہ آج اسی موضوع پہ صرف ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ احباب اس چارٹ سے اندازہ لگائیں کہ میرے اوپر جو نقش ہے وہ کون سا ہوگا، کون سا کام کرے گا، اور میں اس نقش سے کام لوں گا تو کیسے لوں گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا نام آتشی روح سے الف سے ہے، الف سے نام پڑ گیا اس کا۔ اب ہم نے آتشی روح کے جو نقوش ہیں وہ جتنے بھی نقوش ہیں وہ آتشی روح، یعنی کہ مثال دیں اللہ لفظ الف سے اللہ آتشی بن رہا ہے۔ ابھی کسی کا نام الف سے بن رہا ہے تو وہ جو اللہ کے نقوش ہے، لفظ مبارک کا نقوش، ابھی اس کے 4 نقوش ہیں، لفظ اللہ کے 4 نقوش ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی 4 نقوش ہیں۔ اب بندہ کیا ہے؟ بندہ جو آتشی ہے وہ آتشی نقوش استعمال کرے گا، جو آبی ہے وہ آبی کرے گا، جو بادی ہے وہ بادی کرے گا، جو خاکی ہے وہ خاکی نقوش استعمال کرے گا۔ کیا ہوگا کہ لفظ ایک ہی ہے اللہ، 4 نقوش ہیں، 4 سمتیں ہیں اس کی، وہ 4 نقوشوں میں سے جو وہ ہوگا وہ استعمال کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ بندہ آتشی ہے وہ بادی طویل لکھ رہا ہو، بادی ہے خاکی لکھ رہا ہو، خاکی ہے تو آبی لکھ رہا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اسی لیے ہند کو عامل نے مکمل طور تفصیل کے ساتھ آپ سے یہ چیز شیئر کی جاتی ہے کہ آپ احباب سب سے پہلے چارٹ کو دیکھیں۔ چارٹ آ گیا آپ کے سامنے، اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کیا ہے جی، آپ آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں، خاکی ہیں، کیا ہیں آپ پتہ چل گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جا کے اپنے نام کے نقوش جو دیے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں، میں آتشی ہوں تو مجھے آتشی ہی نقوش فائدہ دے گا۔ اب آپ کو آتشی نقوش ہے تو آپ آتشی ہیں تو آتشی نقوش 2 آپ نے لکھنے ہیں۔ نمبر 1 آپ نے نقوش لکھ لیا یا فوٹو کاپی کروا لی، فوٹو کاپی کروا لی یا لکھ لیا۔ لکھنے کا طریقہ کار پوری ویڈیو میں تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے، اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھ پا رہے تو فوٹو کاپی کروا لیں۔ آپ آتشی ہیں، لفظ اللہ کو لے لیتے ہیں، اللہ کی عدد ہم نے لگائی، آتشی نقوش لگائے، آپ نے کیا کیا، آپ آتشی آ گئے۔ اب آتشی نقوش کو 2 کو آپ نے فوٹو کاپی کرانا یا 2 کو لکھنا ہے۔ جب لکھ لیا یا فوٹو کاپی کروا لی، ان کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا کام تحریر کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے، کام آپ نے لکھ دیا۔ اب جو اعداد لفظ اللہ کے جو عدد ہیں ٹھیک ہے، وہ اس کے جو نقش بنا ہوا ہے، اب اس کے موکل وہ کام کریں گے جو پیچھے آپ نے لکھا ہوا ہے، مگر ان کو خوراک دینا ضروری ہے، ان کو نیاز دینی ضروری ہے۔ اب ان کو ہم کیا نیاز دیں گے؟ موکل کو آپ کیا نیاز دیں گے؟ تویز ہے، تویز ہے وہ موکل کام کریں گے، نیاز آپ کیسے دیں گے؟ نیاز ایسے دیں گے تو خوشبو اس تویز کے فرنٹ پہ جہاں لکھائی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ سب سے زیادہ جو خوشبو پسند ہے انہیں وہ عود ارمین ہے، عود ارمین خوشبو موکل کو بہت زیادہ پسند ہے، کوشش کریں کہ وہ استعمال کریں، نہیں تو الفارس استعمال کریں، وائٹ عود ہے وہ استعمال کریں، عود کی کوئی بھی خوشبو ہے وہ استعمال کریں، مگر عود ارمین بہت اچھی خوشبو ہے، لائٹ خوشبو ہے، موکل کو باتی ہے، تسخیر کرنے کے لیے یہ اچھی خوشبو ہے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے، دونوں نقوش کے اوپر، آتشی کے اوپر، پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا کام لکھنا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش یہ ہے کہ آپ نے ایک نقوش آتشی ہیں، آپ ایک نقوش آپ نے یا تو آگ، یہ آپ کا چولہا ہے، یہ پیچھے پیپ آیا ہوا ہے، یہ پیپل ایسا ہے، یہاں پہ آپ نے نقوش کو باندھ دینا، نقوش کو باندھ کے اس کے ٹیپ وغیرہ یا دھاگا وغیرہ لپیٹ دیں، کیونکہ جب بھی آگ جلے گی تو اس کو حرکت پہنچتی رہے گی نقوش کو۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ ہم کچن کے اندر یا باہر کہیں بھی رکھ دیں، تو الحمدللہ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، مگر جتنی گرمائش نقوش کو مل گئی اتنی موکل جلدی کام کریں گے۔ ایک نقوش آپ نے وہاں رکھ دیا، ایک اپنے بازو میں یا گلے میں آپ نے لٹکا لینا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ آپ نے نقوش لکھ لیے، اس کے پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام، اپنا کام لکھ لیا،
उसके बाद आपने जाके मोची से बनवाना है। बनवाने का तरीक़ाकार ये होगा कि आपने शापर में वो खुद कर लेते हैं, शापर में उन्होंने पहले डालना है, फिर उसके बाद उसको तवीज़ के अंदर डालना है टाँकी का, फिर उसके ऊपर लगा देने घेरा वगैरह। अब ये हो गया, अब आपने बाजू बांध लिया, एक आपने आग के करीब रख दिया। ये आतिशी नकूश का तरीक़ाकार है, ठीक हो गया। अब बादी नकूश है, बादी से मुराद हवा है। हवा का नकूश हम कैसे लिखेंगे, कैसे तरीक़ाकार करेंगे। नकूश लिखने का तरीक़ाकार आपको हर वीडियो में आराम सुकून से 1 बाय 1 कर समझाया जाता है, मगर यहाँ पे जो तफसील समझाई जा रही है कि नकूश को करना क्या होता है। अब आपने देख लिया कि आप बे हैं, आबी में आ गए हैं, तो क्या करेंगे हम, बे वाले नक्श को, लफ्ज़ अल्लाह ही है, नक्श अल्लाह का ही, मगर उसका जो दूसरा नक्श था बादी, उसको हमने क्या करना है। आप बादी हैं तो आपने नकूश को क्या करना है, आप नकूश को ये करना है, अब उसी तरह फ़ोटोकॉपी करवानी है या लिख लेना है। लिखने के बाद आपने उसको पीछे नाम, अपना नाम, वालदा का नाम, पीछे काम, एक नकूश आप उसी तरह बनवाना है चमड़े में, एक बाजू में, एक गले में, और एक नकूश आपने हवा में लटकाना है। बादी हवा है तो हवा में लटकाना है। हवा में कैसे लटकेगा, ये नकूश है और ये उसका धागा है, 1 फुट धागा है। मोमटी भी बांध दे, कहीं भी बांध दे, आप बांध के जो तवीज़ नीचे से हिलता जुलता रहे, उसका हवा लगती रहे, ठीक हो गया। एक उनको आपने बाजू भी बांध दिया कि आपने हवा में लटका दिया। ये जो बादी नकूश है ये वो है, बादी रोशनी, ये उनके तरीक़ाकार है। आबी से मुराद पानी है। अब पानी वाला नकूश को हमने क्या करना है, बहुत सारे बहन भाई कहते हैं हमारे पास समुंदर दूर है, बहता पानी दूर है, गंदे पानी है, पई, ये समझ लें कि आपके वो बहाने जो है ना वो बने होते हैं। काम भी 100% चाहिए। आप आमिल के पास जाकर सबसे पहले पता क्या कहते हैं, जाके यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दें। सबसे पहले कहते हैं कि पैसे ले लो, काम आपने खुद करना है, पढ़ाई आपने खुद ही करनी है। ये काम इस तरह ना करें, आप कोशिश करें कि खुद का कुछ काम है ना, थोड़ा बहुत बता देता है कोई पढ़ाई के लिए, कोई फ़कीर बताता है, आमिल हज़रात बताते हैं, वो पढ़ा करें। अब जब आपने पढ़ना है तो आपका काम जल्दी बनना है। अब जो आबी है, आबी आपके पास बहता पानी साफ़ नहीं है, गंदे नाले हैं, गंदी चीज़ें हैं। अब आपने करना है बोतल ले लें, बोतल ले लें, शीशे वाली बोतल हो, थोड़ा ख़र्चा करना पड़ेगा, बेशक वो 6 इंच की हो, 4 इंच की हो, 9 इंच को, जिसमें नकूश डिप हो जाए। नकूश बीच में छोड़ के एक दूसरा टाँकी बनवा, खुशबू लगा के उसको बंद कर दे, जार को बंद करके ही छुपा के स्टोर रूम में रख दें, टूटे फूटे ना बोतल। अब आपने एक नक्श अपने बाजू पे बांध दिया, ये होगा आबी नक्श तरीका। अब हो गया खाकी। खाकी बहुत सारे ऐसे ममालिक है जहाँ पे मिट्टी नहीं पाई जाती, जहाँ पे मिट्टी है तो मिट्टी में दफन करें, और एक अपने बाजू पे मिट्टी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उन अहबाब को, मिट्टी बिल्कुल है ही नहीं है तो बोतल ले लें, उसमें आधी मिट्टी डालें, ऊपर नकूश रखें, फिर मिट्टी डालें, बोतल को बंद कर स्टोर रूम में रखें। अगर मिट्टी है ही नहीं किसी जगह पे, फिर आपने करना क्या है, ब्लैक कपड़ा ले लेना है। ब्लैक कपड़ा लेके, बोतल लेके, कांच की बोतल, ब्लैक कपड़ा नीचे रखें, आधा नीचे कपड़ा रखें, फिर ऊपर नक्श रखें, फिर आधा कपड़ा रखें, उसको बंद करके स्टोर रूम में रख दें। और जो दूसरा नक्श है जिसके पीछे आपने नाम अपना वालदा का और अपना काम लिखा हुआ है, वो आपने गले में या फिर बाजू में कर लेना है, ताकि आप अहबाब को अपने काम जो कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से वो फ़ायदा हो। अब आप बहुत कहते हैं कि हमने आपके बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं जो आप अमल लगाते हैं, जी हमने वो किए, 41 दिन को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसके ऐसे करके ना नीचे जब गर्दन करके तो अपने इस गरबा में जा के देखें हम कहाँ गलत हैं। आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि हम कहाँ के कहाँ गलत हैं। गलती हमारी होती है, पढ़ाई में कोई गलती नहीं है, बताने वाले में गलती नहीं है, गलती आप में खुद में है। क्यों खुद में गलती कैसे है, लफ्ज़ अल्लाह है, अल्लाह का ही नक्श है, तरीक़ाकार पढ़ने वाला भी वही अल्लाह ही आप पढ़ रही हैं, ठीक है। तो फिर बताएं नक्श गलत है, बताने वाला गलत है या क्या है। आपके लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके अलावा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह आमिल हज़रात बता रहे हैं कि ये नकूश यहाँ यहाँ रखने हैं तो वहाँ वहाँ रखने हैं। ये जो अमल था जो बताया गया अभी, ये वो अमल है कि जो आपने नकूश को इस्तेमाल करना है। आतिशी, बादी, आबी नकूश कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये वो तरीक़ाकार था। बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि जहाँ पे आपने ये नहीं बताया वहाँ पे वो नहीं बताया। अच्छा, मुख्तलिफ़ किताबों बहुत सारे ऐसे आमिल हज़रात जो हमारे साथ टच हैं, वो रोज़मर्रा में आए में ये मैसेज छोड़ते हैं, ये नकूश गलत है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। अब मेरी बात सुनिए पहले, सबसे पहले आप मुख्तलिफ़ किताबें, उनमें मुख्तलिफ़ नकूश लिखने का तरीका मुख्तलिफ़ है, मुख्तलिफ़ नकूश लिखने का तरीका मुख्तलिफ़ है। अभी एक आतिशी नकूश ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है, वो जब 16 खानों वाला होगा तो दरमियानी खाने से छोड़ के साइड वाले खाने से शुरू हो जाता है। ये कितनी बार आपको समझाया जा चुका है, फिर वही बात आपकी आती है
یہ نقوش اس طرح تھا، آپ نے اس طرح بتا دیا۔ ہم پورے وصوف کے ساتھ جو چیز لگاتے ہیں، آنے والے دنوں میں ہم ایک بڑا بلیک بورڈ وائٹ بورڈ کریں گے، اس کے اوپر آپ کو لکھ کے بتائیں گے واضح طور پہ کہ یہ چیز ویڈیو یہ ہے، اس طرح بن رہا ہے، نقوش اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ساتھ میں کاؤنٹنگ میں نمبر بھی دیں گے تاکہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو تھی یہ صرف 4 نقوشوں کے حوالے سے تھی کہ آتشی بادی آبی نقوش آپ نے کیسے استعمال کرنے ہیں۔ اگر عمل مکمل کا بتایا جا رہا ہے تو اس میں ایک اور چیز ہوگی، پھر یہ 4 نقوش آپ لکھیں گے، لفظ اللہ کی یہاں پہ بات چل رہی ہے، 4 نقوش آتشی بادی آبی خاکی 4 لکھ لیں گے آپ۔ لکھنے کے بعد آتشی کو پیچھے اپنا نام، بادی کے پیچھے، آبی کے پیچھے، خاکی کے پیچھے اپنا نام لکھنا ہے۔ یہ مکل جب حاضری کرنے کا طریقہ ہوگا تب یہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اپنا نام، والدہ کا نام نے پیچھے موکل حاضر ہو۔ اب آپ نے 4 نقوشوں کو ایک آگ کے قریب رکھنا ہے، ایک ہوا میں لٹکانا ہے، ایک پانی میں اور ایک مٹی میں۔ اب 5واں نقوش جو ہے نا وہ آپ نے لکھنا ہے اپنے نام کا۔ آپ کیا ہیں؟ آپ بادی ہیں تو بادی نقوش، اللہ والا بادی نقوش لکھیں۔ لکھنے کے بعد اپنے بازو پہ باندھ لیں یا تو گلے میں لٹکا لیں۔ اب جو عظمت آپ کو بتائی جا رہی ہے، جو عظمت آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ اس کو اتنی بار پڑھنا ہے اور اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ رب کے حکم سے آپ کو کامیابی ہوگی۔ لفظ الف ہے، الف کا ایک ہے، بے کے 2 ہیں۔ ابھی ہم آپ کو لکھ دیں یہ الف یعنی ایک آپ نے پڑھنا ہے، ایک پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں یہ ایک کو کون پڑھتا ہے؟ ایک کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک کے پیچھے راز یہ ہے کہ ایک الف کا پیچھے راز ہے۔ ابھی آپ کو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے سین میم ہے، بے سین میم میں کیا راز ہے؟ بے کے پیچھے کون ہے؟ بے کے پیچھے 2 ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے، الف سے 1 بن رہا ہے، بے سے 2 بن رہا ہے۔ جب کہیں 2 تو اگر ریگولر بندہ 2 بھی پڑھتا ہے، 2 2 2 2 2 2 2 تو اس کے پیچھے موکل ہے، راز ہے، اس کے پیچھے بھی 2 شو کرتا ہے پیچھے بیک سائڈ اپنے بے کو۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آتشی بادی آبی خاکی نقوش کیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی سپورٹ رہی، تعاون رہا، اس طرح اچھی ویڈیو آپ کے لیے ڈالتے رہیں گے تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ خدا حافظ۔